پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ناظرین، نور مقدم کا جو معاملہ ہے اس نے بہت سارے سوالوں کو جنم دیا ہے اور بہت سارے حوالوں سے ڈیبیٹ پیدا ہوئی ہے سوسائٹی کے اندر. کہیں پر والدین کے کردار پر بات ہو رہی ہے، کہیں پر بات ہو رہی ہے کہ ہم دو مختلف طرح کے کیسز کو ایک طرح سے ٹریٹ کیوں نہیں کرتے، قانون اپنا راستہ خود کیوں نہیں لیتا، پرائم منسٹر کو انٹروین کر کے ایک معاملے کو خود سے لک آفٹر کیوں کرنا پڑتا ہے. جیسے وزیراعظم عمران خان صاحب نے آج پھر کہا کہ نور مقدم کے کیس کو میں خود دیکھ رہا ہوں. نور مقدم کے کیس کو عمران خان صاحب خود کیوں دیکھ رہے ہیں، نسیم بی بی کے کیس کو وہ خود کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ان دونوں کیسوں میں کیا فرق ہے؟ دو جانیں گئی ہیں اور دونوں قتل ہوئے ہیں. حالات و واقعات مختلف ہو سکتے ہیں، کہانی مختلف ہو سکتی ہے، تو قانون اپنا راستہ خود کیوں نہیں لیتا؟ ہم دیکھتے ہیں قصور میں 11 بچیوں کا ریپ ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا، نہ انصاف ملتا ہے، نہ مجرم پکڑے جاتے ہیں. لیکن پھر سول سوسائٹی اگر حرکت میں آتی ہے، سوشل میڈیا پر بات ہوتی ہے، نیشنل میڈیا کی سٹوری بنتی ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مجرم بھی پکڑا جاتا ہے، وہ اس میں انصاف بھی ہوتا ہے اور جو ہے وہ ایک سٹوری بھی بن جاتی ہے. تو کیا سوشل میڈیا کے یا میڈیا کے یا سول سوسائٹی کے جھنجھوڑنے پر ہی قانون اپنا راستہ لے گا؟ تو بہت ساری ڈیبیٹس ہیں اس پر بات ہو رہی ہے. ایک اصطلاح جس کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا، وکٹم بلیمنگ. کہا جاتا ہے کہ جی خود والدین نے اپنا، خاص طور پر نور مقدم قتل کی بات کریں تو دونوں کے والدین کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ انہوں نے شاید اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے انجام نہیں دیں. اب اس پر دو طرح کی رائے ہے، ایک یہ کہ والدین کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اپنا کردار ادا کرتے تو یہ نہ ہوتا، اور دوسرا یہ کہ آپ وکٹم کو بلیم ہی کیوں کر رہے ہیں. تو کیا اس ڈیبیٹ میں درمیان کا راستہ نہیں ہے جس پر سنجیدگی سے بات ہو سکے؟ تو آج کے پروگرام میں ہم ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف ہوں. میرے ساتھ فراد علی شاہ صاحب موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، ماہر قانون ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب، پروگرام میں خوش آمدید. نایاب گوہر جان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سماجی کارکن ہیں. بہت شکریہ نایاب آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ڈاکٹر صداقت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر نفسیات ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اور علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، مذہبی اسکالر ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہوں گا. اور میں جو سوال میں نے بھی اپنے انٹرو میں اٹھایا میں وہیں سے شروع کرنا چاہوں گا، اور میں عمران خان صاحب کا آج کا آپ کو سٹیٹمنٹ سنواتا بھی ہوں. آج انہوں نے کہا کہ یہ نور مقدم جو ہے اس قتل کیس میں جو ظاہر جعفر ہے، یہ جتنا بھی پاورفل ہو، جتنی بھی کوشش کرے، بچ نہیں سکتا. کیا کہا عمران خان صاحب نے؟ سنیے ذرا. نور کا کیس ہے، یہ میں خود پہلے دن سے فالو کر رہا ہوں. یہ بڑا ایک خوفناک قسم کا کیس ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے مضبوط خاندان سے ہے جو وہ قاتل ہے. اگر وہ ڈیول نیشنل بھی ہے اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ امریکن اس کی سٹیزن شپ ہے وہ بچ جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنے کوئی نہیں لگا اس میں. فراد علی شاہ صاحب، میرے ہاتھ میں یہ 2020 کی صرف رپورٹ ہے. سینکڑوں کیسز ہیں جس میں بچوں کے ریپ کے واقعات کو رپورٹ، اور یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں، اور ایسے بے شمار واقعات آپ جانتے ہیں ہوتے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. میرا سوال یہ ہے کہ قانون از خود اپنا راستہ کیوں نہیں لیتا؟ یہ پرائم منسٹر کو کیوں کیس کو دیکھنا پڑتا ہے تو وہ ہائی پروفائل کیس بنتا ہے، یا کیس کیوں ہائی پروفائل بنتا ہے؟ اور نسیم بی بی کا کیس جو ہے وہ ہائی پروفائل کیوں نہیں بنا؟ اس کا قاتل تو پھر بھی تب پکڑا گیا جب جا کر میڈیا کی سٹوری بنی، اس سے پہلے تو شاید اس کی کسی کو فکر بھی نہیں تھی واقعہ رپورٹ ہونے کے باوجود. خان صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ اب اسٹیٹ کی پہلے رسپانسبلٹی یہ تھی کہ انصاف جو ہے اس کی فراہمی جو ہے یقینی بنائی جائے گی. لیکن اب انصاف ہمیں تو ہوتا نظر آتا ہے اس کیس کے اندر کہ جس کی کوئی خبر جو ہے وہ وائرل ہو جائے یا جس کو میڈیا ہائی لائٹ کر دے، اس واقعے کو حکومت سمجھتی ہے کہ صرف اس کو دیکھنا ہے یا اس میں انصاف کی جو ہے فراہمی یقینی کرنے سے کانسٹیٹیوشنل رائٹ جو ہے وہ عوام تک پہنچا دیا جائے گا. دیکھیں، اس وقت جس واقعے کی طرف آپ اس کو ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، یہ بہت زیادہ انسانیت سوز قسم کا واقعہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا بطور پرائم منسٹر یہ بیان دینا یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے کہ ایک عام آدمی کا اگر بچہ قتل ہو جاتا ہے یا بچی قتل ہو جاتی ہے تو وہ انصاف کی حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. اور اس قسم کا کیس جس کے اندر ایک میڈیا ہائپ کریٹ ہو گئی ہے یا ایڈیٹوریلز لکھے گئے ہیں یا اس کو ویڈیوز اس کی اپلوڈ کی گئی ہیں، تو آپ اس میں بطور پرائم منسٹر جو ہے اس کیس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں. تو ہم اس کے اوپر میں تو بطور ایک سٹیزن اس کو پورا ایک آبجیکشن کرتا ہوں کہ ہر کیس جو ہے اس کو برابری کی سطح پہ، کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 25 جو ہے سٹیزن شپ کے حوالے سے ہر شخص کو ایک برابری کی حیثیت جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. تو اس کے اندر رائیونڈ میں ہونے والا قتل یا اشرا میں ہونے والا قتل اور اسلام آباد میں ہونے والا قتل جو ہے یہ بالکل ایک ڈسکریمنیشن ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. اور ایک عام آدمی کے ساتھ ہونے والا جو ہے واقعہ، اس پہ انصاف کی فراہمی یقینی طور پہ اور یکساں طور پہ دینا حکومت کا فرض ہے.
اب خان صاحب دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کیس کی یہ بات کرنا کہ جناب نور فاطمہ کا کیس دیکھیں، اس کیس کے اندر کوئی ایسی سنگینی نہیں ہے جو دوسرے قتل کے کیسز میں نہیں ہے. اس سے زیادہ بروٹل مینر کے کیسز ہم نے دیکھے ہیں. لاہور شہر کے اندر ایک حاضر سروس ایس ایس پی نے اپنے ایک ایڈوکیٹ جنرل پنجاب دوست تھے ان کے شہباز تتلہ، ان کو نہ صرف اغوا کیا، قتل کیا اور اس کے بعد ان کی لاش کو تیزاب میں ڈپ کرنے کے بعد محلول بنا کے اس کو نالے میں بہا دیا، اور اس کے بعد آج تک اس کی فیملی جو ہے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے جو ہیں وہ انصاف کے اصول کے لیے. کیا شہباز تتلہ کے کیس کے اندر سنگینی نہیں ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو شہباز تتلہ کے چھوٹے ننھے معصوم بچے کٹہرے پہ کھڑے ہوئے انصاف کے متلاشی نظر نہیں آتے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. ایک عام آدمی کو انصاف کی فراہمی یقینی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. السلام علیکم صاحب. سر مجھے یہ بتائیے کہ عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون بڑا سخت قانون بننے چاہیے جی، قانون کا اطلاق بڑے جو ہے وہ سختی کے ساتھ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے، اور سخت قانون موجود ہونے چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون کا اطلاق تو تب ہوتا ہے نا جب کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے. یہاں تو ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ اس طرح کے یعنی بچوں کو وکٹم بننے سے بچانے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے. قتل کیسز میں 302 کی دفعات لگتی ہیں اور سزائے موت ہے، اس سے زیادہ سخت کے تو سزا کوئی بھی نہیں ہو سکتی. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قتل کے واقعات ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ سزا شاید قتل ہونے کو روکتی بھی ہوگی لیکن نہیں بھی روک پاتی. تو ہمارا یہاں پر معصوم بچوں کو یا چھوٹی عمر کے بچوں کو یا نور مقدم جیسی خواتین کو بچانے کے لیے اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کی بات سے نا جزوی طور پہ اختلاف کروں گا. آپ نے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے کہ بڑے کڑے قوانین بھی موجود ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے ان کی اپلیکیشن کی بات کا تو ہوموجینیس اپلیکیشن والی بات کوئی موجود نہیں ہے. اگر لا انفورسمنٹ کو یقینی بنایا جائے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ قانون یقین سفیشینٹ ہو سکتے ہیں، اور ایگزمپلری پنشمنٹ کے ذریعے دیگر وہ لوگ جن کی نیت بری ہے اور جو اپنے اندر مذموم قسم کی خواہشات اور ارادوں کو جو ہے ان کے اندر پنپ رہے ہوتے ہیں، یقیناً ان کی بڑی سخت انداز میں حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے کیسز کے اندر جو ہے مجرم بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو الٹیمیٹلی دیگر جرائم پیشہ لوگ جو ہوتے ہیں، بڑی بری ذہنیت کے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اس طرح کے واقعات کا رونما ہونے سے پہلے کن کن لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کے اندر والدین کی ذمہ داری بھی آتی ہے، آپ کے ٹیچرز کی ذمہ داری بھی آتی ہے، آپ کے مذہبی رہنماؤں کی ذمہ داری بھی آتی ہے، اور وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی حوالے سے آپ کے اوپینین لیڈر ہیں، ان تمام لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کو اس قسم کے واقعات سے روکنے کے لیے پیشگی ان کو نصیحت بھی کریں، اخلاقی اعتبار سے بھی ان کی نشو و نما پر توجہ دیں، اور دیگر جو خطرات جو ہیں ان کو بھی نشاندہی کریں، اور اپنے بچوں کے اوپر، ان کی کمپنی کے اوپر، ان کی آمد و رفت کے اوپر گہری نظر بھی رکھیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں ایک طرف تو ہم معاشرے میں لبرٹی کی بات کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر ہر انسان کو جو ہے نا مناسب آزادی دینے کی بات بھی کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ اس بات میں ہم اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ کے نام کے اوپر ہم جو سرپرست ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، ان کے کردار کو منیمائز کرنے کی باتیں بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں معاشرے میں ایک بیلنس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی اولادوں کی چوائس کے مطابق ان کو تعلیم دلوانا اور ان کے فیوچر کی پلاننگ کرنا، اس بارے میں کوئی اختلاف والی بات موجود نہیں ہے. لیکن جہاں تک ان کی سپرویژن کی بات ہے، جہاں تک ان کی گائیڈنس کی بات ہے، جہاں تک ان کے اسٹرکٹ ایٹیچیوڈ کی بات ہے، اس کا بھی معاشرے میں موجود رہنا انتہائی ضروری ہے. جب تک آپ والدین کی سپرویژن کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کرتے رہیں گے، جب تک آپ ڈومیسٹک وائلنس جیسے بلوں کی آڑ کے اندر ان کے کردار کو منیمائز کرنے کی باتیں کرتے رہیں گے، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جنسی وائلنس اور جنسی ہراسمنٹ اور جنسی جو غلط افعال ہیں ان کے دروازے بھی کھلتے رہیں گے. جہاں تک تعلق ہے ان کے اسباب کے تدارک کا، تو والدین کی نصیحتیں اس کے اندر کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. جہاں تک والدین کی اس کے اندر ذمہ داریوں کے ساتھ اساتذہ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. مساجد مدارس سے بھی یہ بات بلند ہونی چاہیے، اور جنسی وائلنس کے متعلقہ جرائم کے بارے میں کڑی سزاؤں کا مطالبہ جو ہے نا سر عام ہونا چاہیے، اگر پورا کا پورا معاشرہ ایک پیج پہ آ جائے. اس میں آپ فرق کیسے کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ واقعہ ہوا، والدین نے شاید اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ادا نہیں کی، لیکن ڈیبیٹ کا دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ آپ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں. تو یہ وکٹم بلیمنگ کو ذمہ داری یا احتیاطی تدابیر کے اختیار کرنے، سی سی پی او صاحب کا آپ کو بیان یاد ہوگا، انہوں نے کہا یہ خاتون رات کو 1 بجے اکیلی کیوں موٹر وے پر سفر کر رہی تھی، ہم نے کرٹیسائز کیا، ہم نے کہا کہ آپ نے وکٹم بلیمنگ کیوں کی. تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی نصیحت اور وکٹم بلیمنگ، اس کو الگ الگ کیسے کر سکتے ہیں؟
دیکھیں جی، میں یہ بات سمجھتا ہوں ان دونوں چیزوں میں بیلنس پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے. جب آپ کسی چیز کے کاز کی بات کرتے ہیں، ریزن کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت آپ وکٹم کو بلیم نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ احتیاطی تدابیر کی طرف نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں حالت مبس کا بڑا عجیب رجحان ہے کہ جب آپ ذمہ داریوں کے تعین کی بات کرتے ہیں تو آپ ساتھ ہی کرنا شروع کرتے ہیں وکٹم بلیمنگ کی بات ہے. نہیں، ہم مجرم کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن ہم جو مظلوم ہے یا وکٹم جو ہے اس کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر کا ذکر کرنا یا پریکاشنری میئرز کا ذکر کرنا، یہ بات انتہائی ضروری ہے. ہمیں یہ بات کہنی چاہیے کہ معاشرے کے اندر آپ کو اکیلے رات کے وقت جو ہے نا اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ناخواستہ ان کا کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو ہم اس صورت میں مس ہیپ کرنے والے جو مجرم ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں. نہیں، ہم اپنے بچوں کو بچانے کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بری کمپنی سے روکنے کی بات کر رہے ہیں. ان دونوں چیزوں کے درمیان جو ہے نا ہمیں ایک جو ہے نا لائن ڈرا کرنی پڑے گی، اور ہمیں اس کو بالکل وکٹم بلیمنگ نہیں کرنا چاہیے. جب واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو تمام کی تمام توجہات جو ہے وکٹم سے ہٹ کر مجرم کی طرف ہو جانی چاہیے، اسے قرار واقع سزا دلوانے کی طرف ہو جانی چاہیے. لیکن واقعہ رونما ہونے سے پہلے ہمیں پریکاشنری میئرز جو ہیں اپنے بچوں، اپنے اسٹوڈنٹس یا اپنے حلقہ احباب میں جتنے لوگ موجود ہیں ان تک ضرور پہنچانی چاہیے. اچھا نایاب، ایک ڈیبیٹ اور بھی ہے ہمارے، اور یہ کچھ عرصہ پہلے جو پرائم منسٹر نے بیان دیا تھا اس سے یہ ڈیبیٹ پیدا ہوئی، اور اس سے پہلے بھی یہ ہوتی رہتی ہے. پرائم منسٹر نے کہا، پردے کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ خواتین کو پردے کی، اور پھر بعد میں انہوں نے وضاحت بھی کی صرف خواتین نہیں، مردوں کے لیے بھی پردہ لازم ہے. اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں بہرحال ایک ہیجان موجود ہے، اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، بہت ساری وجوہات کی بنا پر وہ جو ہیجان موجود ہے اس کا ہم بدقسمتی سے دیکھتے ہیں کہ آسان ہدف جو ہوتا ہے وہ بچے بن جاتے ہیں. وہ لڑکے اور لڑکیاں، کم عمر کے بچے، وہ اس آسان ہدف ہوتے ہیں ان ہیجان انگیز درندوں کا. میں کہوں گا آپ اس ڈیبیٹ میں کیا رائے رکھتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، ایک بیلنس کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، پہلی تو یہ بات ہے جہاں تک لباس کی بات ہے یا کہیں آنے جانے کی بات ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بہت دفعہ یہ وضاحت کئی سماجی کارکنان بھی کر چکے ہیں، ایکسپرٹس بھی کر چکے ہیں جو جینڈر بیس وائلنس کو اسٹڈی کرتے ہیں، کہ اگر آپ وکٹمز کو پوری دنیا کے اندر وکٹمز کے اوپر جب اسٹڈی ہوتی ہے تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس ہر طرح کے وکٹمز ہیں. ایسی وکٹمز بھی ہیں جو فلی طور پر کورڈ تھیں، جنہوں نے برقع پہنا ہوا تھا، ایسی بھی ہیں جنہوں نے حجاب پہنا ہوا تھا، چھوٹے بچے بھی ہیں، اور ایسی خواتین بھی ہیں جن کی تھوڑی سی اور طرح کی یا آزاد قسم کی ڈریسنگ ہے. تو لباس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس انسان کی ذہنیت کا اس سے تعلق ہے جس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ایک خاتون یا ایک بچہ جو ہے وہ کہیں اکیلے سڑک پہ جا رہا ہے تو وہ ایک آپ کے لیے ایک ٹارگٹ ہے. تو جینڈر بیس وائلنس کو جب ہم ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو اسی لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو پیٹریارکل نظام ہے جس کے اندر جو بھی کمزور جن کو سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ خواتین ہو، چاہے وہ بچے ہوں، کوئی بھی ایسے لوگ جن کو ہم مظلوم سمجھتے ہیں، ان کے حقوق کے بارے میں ہمیں قانون سازی بھی کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں معاشرے کے اندر یہ تربیت اور یہ ڈبیٹ عام کرنی چاہیے کہ وہ بھی اسی ملک کے اور اسی سوسائٹی کے شہری ہیں، ان کے حقوق ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ تربیت جو ہمارے یہاں بیٹوں کی ہوتی ہے، لوگوں کو یہ بتانا کہ بھئی خاتون اگر سڑک پہ جا رہی ہے یا اس نے جو مرضی لباس پہنا ہے تو وہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ کتنا کامن ہے ہمارے یہاں. کسی ایک مارکیٹ کا آپ سینیریو دیکھ لیں، ہم سب نے یہ دیکھا ہے کہ گروپس میں لڑکے کھڑے ہوتے ہیں اور لڑکیاں اگر چل کے جا رہی ہوتی ہیں، چاہے انہوں نے جو مرضی پہنا ہو، چھیڑا چھاڑی ہو رہی ہوتی ہے، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، کبھی بہت کچھ ہوتا ہے، جملے بازی ہوتی ہے. بالکل کیوں یہ بیہیویئر نارملائزڈ ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. کیوں یہ بیہیویئر نارملائزڈ ہے؟ اسے کہتے ہیں. یہ بتائیے، آپ نے ابھی تربیت کی بات بھی کی، آپ نے ایک دو اور پوائنٹس بھی رکھے، مگر میرا سوال اگر میں نور مقدم کے حوالے سے اس کے پرسپیکٹو میں یہ پرٹیکولر اس کیس کی بات کروں، آپ کہاں دیکھتی ہیں کہاں پر غلطی ہوئی، یا یہ بہیمانہ قتل، یہ وحشیانہ درندگی یہ کیوں رونما ہوئی؟ آپ اس کی وجوہات کیا دیکھتی ہیں؟ کیسے اسٹڈی کیا آپ نے اس کیس کو؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ ایک سیدھا سادہ ایک سارٹ آف ایک جینڈر بیسڈ وائلنس کا ایک کیس ہے، جہاں پر ایک ایسا آدمی جس کے اندر
آپ نے اب دیکھا ہوگا جب اس کے دوست اور اس کی فیملی اور سب کی obviously ابھی ہم بہت زیادہ بات نہیں کر سکتے, ایک اوپن کیس ہے, لیکن صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر نہ صرف وائلنٹ ٹینڈنسیز تھیں لیکن خواتین کی طرف اسپیسیفکلی بہت زیادہ وائلنٹ ٹینڈنسیز تھیں, اور خواتین نے اپنے اکاؤنٹس شیئر کیے ہیں جب اس نے ان کے ساتھ بہت ہی وائلنٹ قسم کی باتیں کرنے کی کوشش کی ہے, ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی ہے اس کے سوشل سرکل کے اندر, کیونکہ یہ ایک پریویلیج سرکل ہے. یہ وہ والے مرد ہیں جن کو لگتا ہے کہ وہ نہ صرف سیکسسٹ ہونا یا مسوجنسٹ ہونا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی لگنا کہ آپ طاقتور ہو, یہ ایک بہت ڈیڈلی کمبینیشن ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے والدین اور آپ کے دوست و احباب اور آپ کے سارے جو سرکلز ہیں وہ آپ کو بار بار پروٹیکشن دے رہے ہیں, وہ آپ کو آپ کے بیہیویئر کو کال آؤٹ نہیں کر رہے, آپ کو کسی قسم کی کوئی سزا کوئی پنشمنٹ نہیں مل رہی. تو یہ ایک کمبینیشن ہے اس کے طبقے کی اور طاقت کا بھی, اس کی مسوجنی کا بھی, جو جینڈر بیس وائلنس ہے, اور اس میں اس طرح کے ٹریٹس بہت پہلے سے تھے اور کسی نے اس کو نہیں روکا, اور اس کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ اس کو انیبل کرتے رہے اور اس کا یہ نتیجہ نکلا. صحیح ہے. اور انفارچونیٹلی جو وکٹم تھیں نور مقدم تھیں وہ بہت دیرینہ تعلق ہونے کے باوجود بھی شاید اس مسہیپ سے بچ نہیں سکیں اور اس کو ریڈ نہیں کر سکیں کہ یہ شخص کس قسم کا ہے. اس کو شاید مزید اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا نفسیاتی تجزیہ بھی ہونا ضروری ہے. مجھے ایک چیز ڈاکٹر صداقت صاحب یہ بتائیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, یہ کیا ہمارے ہاں لڑکوں کو اور لڑکیوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ دوست کے انفلوئنس میں کس طرح آنے سے بچ سکتے ہیں, یعنی آپ کے جو قریبی تعلق دار ہیں, اور پھر ہم اس طرح سے جو ریپ کیسز ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قریبی رشتہ دار عام طور پر بچوں کا استحصال کرتے ہیں. تو ہم قریبی رشتہ داروں اور قریبی دوستوں کے ہاتھوں استعمال ہو جانے سے بچنے کی تربیت بچوں کو دیتے ہیں یا کس قدر ضروری ہے یہ؟ دیکھیے, ہم بچوں کی تربیت نہیں کرتے, بس ان کو پالتے ہیں. اور خاص طور پر 21ویں صدی میں تو اب ممکن ہی نہیں کہ والدین کی تربیت کے بغیر وہ بچوں کی تربیت کر سکیں, جب تک کہ پیرنٹس کو مناسب تربیت نہیں ملے گی کہ آج کل کے بچوں کو کیسے پالنا ہے. یہ ہر صدی کے نئے چیلنجز ہوتے ہیں اور نئی صدی میں آپ کو نئے طریقوں سے معاملات کو چلانا ہوتا ہے. تو بچوں کی تربیت کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے. بچے جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ان کے اندر جو بھی خواہشیں ہوتی ہیں وہ کھل کر ان کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی بات منواتے ہیں, اور والدین کو اتنا پریشان کرتے ہیں کہ والدین بہت ہی بے بسی محسوس کرتے ہیں. 3 سال کا بچہ ابھی اسمارٹ فون لے کے بیٹھا ہوتا ہے اپنی والدہ کا, اور اس میں وہ جو چاہے دیکھ رہا ہوتا ہے, اور پھر ذرا عمر زیادہ ہوتی ہے تو بچے یہی حرکتیں زیادہ کرنے لگتے ہیں. اور دوسروں کے گھروں میں جا کے رہنا, رشتہ داروں کے گھروں میں جا کے رہنا سیف نہیں ہے. والدین کو اس کا احساس نہیں ہوتا. والدین خود اپنے بچے سے اس طرح کھیل رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کھلونوں سے کھیلا جاتا ہے. بچے کھلونے نہیں ہوتے, اور بچوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. وہ پورے انسان ہوتے ہیں, بس ان کا سائز ذرا چھوٹا ہوتا ہے. اور ہم بچوں کے ساتھ, لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں چھوٹا سا اور اس میں ضمنی سوال ہے, وہ یہ کہ جب ہم بچوں کے حوالے سے, چلیے ٹین ایجر ہے بچہ, ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو اوور نائٹ اسٹے نہیں کرنا چاہیے, نہ میرے بچے کے سگے ماموں اور سگی خالہ کے گھر بھی نہیں کرنا چاہیے, سگے رشتہ داروں سگے چچا کے گھر بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے بچہ اور وہ نور مقدم کی عمر میں آ جاتا ہے, اور جب ہم اس کے لیے حقوق مانگتے ہیں سڑکوں پر آ کر 8 مارچ کو, اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو آزادی ملنی چاہیے اپنے خیالات میں اور اپنے فیصلوں میں, اور وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے, تو وہاں پر والدین کی کیا اجازت کی ضرورت ہوتی ہے نور مقدم جیسے بچوں کو, یا نہیں ہوتی, یا وہ چاہیں تو اپنی مرضی سے اوور نائٹ اسٹے 3 دن کے لیے کر سکتے ہیں کہیں پر؟ نہیں, بالکل والدین کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے, اگرچہ آج کے بچے اس کو ڈینائی کرتے ہیں. اور آج کے اسکولوں میں بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ بچوں کو اپنی مرضی کرنی چاہیے اور والدین کی نہیں سننی چاہیے. اور یہی وہ بچے ہیں جو کہ پھر برباد ہوتے ہیں, نشے میں پڑتے ہیں, یا ان کے برے نتائج نکلتے ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی 16 سال کا ہو گیا ہے یا 18 سال کا ہو گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ رسپانسبل ہوا ہے کہ نہیں, وہ میچورٹی میں آیا ہے کہ نہیں, وہ لائف کے چیلنجز کو فیس کر رہا ہے کہ نہیں.
اگر وہ فن آفٹر فن کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کھلی چھوٹ دی جائے، کیونکہ فن آفٹر فن سے فن کا جو ایک احساس ہے وہ بھی مٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں نشے کے معاملات پھر آنے شروع ہوتے ہیں، پارٹی ہونا شروع ہوتی ہے۔ اور آج کے جو تعلیمی درسگاہیں ہیں، جو ماڈرن تعلیمی درسگاہیں ہیں، پاکستان میں کئی نظام ہیں تعلیم کے، ان میں یہ جو ماڈرن نظام ہے جس میں اسکول کے ٹیچرز خود ایک برے رول ماڈل کے طور پر سامنے آتے ہیں اور چرس اور شراب کے استعمال کو فروغ دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جب نوجوان فن کرنا چاہتے ہیں، وہ پہلے ریسٹورنٹ جانا چاہتے ہیں، پھر وہ آئس کریم کھانا چاہتے ہیں، پھر وہ کافی پینا چاہتے ہیں، پھر وہ ہینگ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ رات کو 3 بجے گھر آنا چاہتے ہیں، اور والدین کو وہ کہتے ہیں کہ سب بچے ایسے ہی کرتے ہیں، اور والدین کے پاس کوئی ایسے ٹولز نہیں ہیں، کیونکہ آج کے والدین ان صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے بچوں کو نہیں پال سکتے جو کہ ان کے والدین کے بالکل ڈاکٹر صاحب، والدین تو بچوں کے انٹرنیٹ کی استعمال کی سپرویژن نہیں کر پا رہے، بچوں کے انٹرنیٹ کا استعمال بھی انسپروائزڈ ہے، چھوٹے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو والدین شاید اتنا وقت بھی نہیں دے پا رہے اپنے بچوں کو۔ میں یہ جو ابھی میں نے سوال نایاب سے کیا، نور مقدم کے کیس کی وجوہات کو آپ نے کیسے اسٹڈی کیا، میں اس پر باقی ذرا مہمانوں سے بھی رائے لینا چاہوں گا، فراز شاہ صاحب سے بھی اور ابتسام صاحب سے بھی۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ شیریں مزاری صاحبہ نے جو بات کی، ایک تجویز کی ہے خواتین کو کہ وہ کیا کریں تو وائلنس سے بچ سکتے ہیں، ذرا اس کی بات بھی کرتے ہیں، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فائز شاہ صاحب، آپ کیسے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں نور مقدم قتل کیس کو؟ اس میں تو یہ وہ والی کلاس نہیں ہے، اس میں یہ ملزم اور جس خاتون کا قتل ہوا وہ بہت قریبی تھے، فیملیز بھی قریبی تھے، والدین بھی پڑھے لکھے تھے، باہر سے تعلیم یافتہ تھے، یہ کہاں یہاں پر فالٹ لائنز کہاں آپ نکالتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ میرا جسم میری مرضی، تو پھر یہ اس کے آفٹر ایفیکٹس آپ کو فیس کرنے پڑیں گے، اور جب معاشرہ ایک بیرا روی کا شکار ہوگا تو اس کے سائیڈ لائن پہ ایفیکٹس جو ہیں وہ ہمیں فالو کرنے پڑیں گے۔ دیکھیں، ہم بہت پرانی بات نہیں کرتے، ابھی بھی اگر میں رات کو لیٹ آؤں تو میری والدہ سوتی نہیں ہے، مجھے فون کر کے پوچھتی ہیں کہ آپ لیٹ کیوں آئیں۔ تو جب تک ہم اپنے بچوں پہ یہ چیک نہیں رکھیں گے، اور یہ جو نئے ہم نے فیشن شروع ہو گیا کہ بچہ یا بچی، دیکھیں ہمارا دین اسلام تو عمرہ حج بھی غیر محرم کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ کس طریقے سے، اب یہ بلیمنگ کی بات نہیں ہے، اگر آپ ان واقعات کو کور کریں گے تو ہمارے آنے والے بچوں کے لیے مثال جو ہے وہ سیٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو بتانا پڑے گا، اپنے بچے کو اگزامپل دینے کے لیے آپ کو بتانا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک لڑکی جو ایک نامحرم کے ساتھ رہ رہی ہے، وہاں پہ کیا ایپیسوڈ ہوا، میں آپ کی اس بات میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس میں ویسے اس میں فراز صاحب جو ہمارے کچھ دوستوں کے ساتھ براہ راست والدین جو نور مقدم کے والدین تھے وہ رابطے میں ہیں، اور وہ اس بات پہ بڑے ناخوش ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی والدین کو جو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے وہ بڑا غلط جاتی کی جا رہی ہے کہ جی والدین ہمارا اس میں قصور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی فیملیز کا اتنا آپس میں تعلق تھا کہ ہم نے یہ تصور نہیں کیا تھا کہ اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے پرٹیکولرلی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کیئر لیس ہیں، یہ ان کا موقف سامنے آیا۔ خان صاحب، میں ان کی بات یا ان کی پیرنٹس کی بات نہیں کر رہا، میں معاشرے میں جرنل جو ہماری پریکٹس چل گئی ہے کہ آج بچہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس سے کہتا ہے، یا بچی جو ہے وہ اپنے پیرنٹس سے کہتی ہے کہ میں نے اپنے دوست کے ساتھ ہم نے ان کے گھر جا کے ٹھہرنا ہے، تو یہ کوئی پرانی بات نہیں تھی، یہ پچھلے 5-7 سال کے اندر جو ماڈرنزم ہمارے اندر ہمارے معاشرے کے اندر امپوز کیا گیا، یہ سارے کے سارے اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں۔ اب جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ شیخ صاحب کا یہ کہنا کہ گولی مار دیں گے، تو گولی مار دینا اس مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمیں سب سے پہلے اس میں ڈگ آؤٹ یہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ تو پتہ چل گیا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا، اس نے اس کی گردن اتار دی، ویپن بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا، لیکن سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ اس نے کیوں قتل کیا، اس کے پیچھے محرکات کون سے تھے۔ پھر یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ڈیول نیشنلٹی لینا ایک فیشن بن چکا ہے، اور بچے کی جب آپ تربیت یہ کریں گے کہ آپ امریکنز ہیں اور آپ کا پاکستانی قانون کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تبھی وہ بچہ جو ہے وہ ریمنڈ ڈیوس بن کے آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں تو امریکن ہوں اور میرا پاکستانی قانون کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو آپ معاشرے کے اندر ایک ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے وہ آپ فکس کر رہے ہیں، اور جو اس قسم کے بہت زیادہ امیر گھرانوں کے بچے ہیں جن کو فورن کوالیفیکیشن دی گئی ہے، تو پھر ان کو فورن میں ہی کہیں سیٹل کروا دیں۔ آپ پاکستان کے اندر جب لاتے ہیں، اسلامک معاشرہ کچھ کہتا ہے، اور جو ان کی تربیت کی گئی ہے وہ ٹوٹل ایک دوسرے سے
متضاد آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب متضاد آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس قسم کے واقعے آ رہے ہیں جو ہمارے پورے کے پورے معاشرے کو نہ صرف بدنام کر رہے ہیں بلکہ ہمارے لیے ایک سنگینی کا باعث بن رہے ہیں کہ ایک عام ماں باپ جو ہے آج پریشان ہے کہ اس کے بچے کے ساتھ کہیں اس قسم کا واقعہ نہ ہو۔ نشے کا استعمال بڑا اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کم عمر بچوں میں اور اس کے اثرات ہوئے ہیں۔ خان صاحب دیکھیں، نشے کا استعمال جو ہے وہ تو بڑی بری طرح سے معاشرے کے اندر سرعیت پذیر ہو چکا ہے۔ آج آپ اگر ڈوپ ٹیسٹ ان سکولوں کا کروا لیں تو آپ کے لیے اس قسم کے فیکٹس آئیں گے، اس قسم کے ریزلٹس آئیں گے کہ جو ہمیں بری طرح سے ہلا کے رکھ دیں گے۔ اور میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ یہاں پہ آج ماڈرن سکولوں کے اندر جو ٹیچر ہے وہ ٹیوشن سے پیسے نہیں کماتا بلکہ یہ ہمارا ہارڈ فیکٹ ہے کہ وہ ہارڈ ڈرگز جو ہیں بچوں کو بیچ کے پیسے کما رہے ہیں، اور اس پہ ہمیں اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے اور اداروں کو پورے طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے تاکہ ہمارا بچہ جو ہے اس قسم کے کلپریٹ سے بچ سکے اور اس قسم کے واقعات رونما نہ ہوں۔ صحیح، آپ نے کہا کہ پچھلے 5-7 سال میں جو ماڈرنزم سوسائٹی میں آیا ہے اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ نایاب، کیا ماڈرنزم خرابی کی جڑ ہے سوسائٹی میں؟ میں تو یہ باتیں سن کے جی بہت حیران پریشان ہو گئی ہوں کہ معاشرے میں جب بھی کوئی بری چیز ہوتی ہے، ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر تقریباً کوئی 98-99% لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ماڈرن یا لبرل نہیں کہیں گے، تو سارا ملبہ جو ہے وہ لبرلزم کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ مدارس کے اندر کون سا لبرلزم ہے، گاؤں قصبوں کے اندر کون سا لبرلزم ہے؟ کچھ جگہوں پہ تو انٹرنیٹ اور ٹی وی بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ جینڈر بیس وائلنس کیوں ہوتا ہے، آنر کلنگز کیوں ہوتی ہیں، خواتین کو مار کیوں دیا جاتا ہے؟ اتنی سی کسی غلطی کے اوپر یا کسی بات پہ، اسے جینڈر بیسڈ وائلنس کہتے ہیں۔ یہ اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ معاشرے کے اندر مرد اور عورت کی طاقت، حیثیت، حقوق، ہر چیز کے اندر ہمیشہ سے فرق کیا جاتا ہے۔ جب ہمارے حقوق کے لیے کوئی بل پاس کرنے کی بات ہوتی ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہو، تو اتنے زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ مرحلے اور اتنی زیادہ آبجیکشنز ڈال دی جاتی ہیں۔ اور اب اس سے پہلے بھی جتنی بھی قانون سازی خواتین کے حقوق کے لیے ہوئی ہے اس میں اتنی زیادہ رکاوٹیں ڈالی گئیں کیونکہ خواتین کو حقوق دیتے ہوئے لوگوں کو کوئی پرابلم ہوتا ہے۔ تو اس کا لبرلزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک میں آخری بات یہ کرنا چاہوں گی، انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ میرا جسم میری مرضی کہیں گے تو یہ ہوگا، تو ایگزیکٹلی اس کا یہ مطلب تھا کہ نور کا اپنا جسم تھا اور کوئی اس کا سر قلم نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے یا اگر کوئی انسان اپنی مرضی سے کہیں گیا ہے تو وہ یہ انوائٹ کر رہا ہے اس چیز کو۔ احتیاطی تدابیر کی اگر آپ بات کریں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ صرف پاکستان میں ہی نہیں، پوری دنیا میں ایسی کوئی خاتون آپ کو نہیں ملے گی جو احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کرتی۔ ہم کانسٹنٹلی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کانسٹنٹلی ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر کبھی رات کو نکلنا پڑے ہم کانسٹنٹلی چیک کرتے ہیں، گھر والوں کو بتاتے ہیں، سیفٹی میجرز اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایک ایسا انسان جس کو آپ بچپن سے جانتے ہیں اینڈ میں اگر وہی ایسے نکلے، یا آپ کا خاوند، نامحرم رشتوں کو آپ چھوڑیں، محرم رشتوں میں کیوں ہوتا ہے ایسے 40 سے 50% شادیوں کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کیوں ہوتا ہے؟ یہ جینڈر بیسڈ وائلنس ہے۔ یہ مرد اور عورت کے مردوں کو جو عورت کے اوپر بالادستی دی گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور دیگر معاشروں میں دنیا میں، یہ اس کا رزلٹ ہے۔ اس کا نہ لبرلزم سے کوئی تعلق ہے، اس کا نہ میرا جسم میری مرضی سے کوئی تعلق ہے۔ اور 1% میں اگر لبرلزم ہے تو 99% جس میں نہیں ہے لبرلزم، جہاں پر محرم ہی آپس میں رہتے ہیں، وہاں کیوں تشدد ہوتا ہے، وہاں کیوں ریپ ہوتا ہے؟ بالکل صحیح ہے، یہ سوال ہے۔ میں اس کا میں ڈاکٹر صداقت صاحب سے اس کے ساتھ ملا کر ایک اور سوال کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو شیریں مزاری صاحبہ نے کہا اور تجویز دی کہ خواتین کیسے بچہ، آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، پھر میں علامہ صاحب کے سامنے سوال رکھتا ہوں۔ میری ایک ریکویسٹ ہے سوشل میڈیا یوزرز کے لیے اور میڈیا کے لیے کہ خدا کے واسطے خبریں اچھالے مت، غلط اور سینسیشنلائز نہ کریں، ایسی تصویریں سوشل میڈیا پہ مت ڈالیں جس سے وہ بیچاری وکٹم کی فیملی جو آلریڈی اتنے برے وقت سے گزر رہی ہے کہ ان کو اور تکلیف پہنچے۔ آپ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں گے، جب آپ مضبوطی سے کھڑی ہوں گی تو کوئی مرد آپ کے ساتھ اس طرح ظلم نہیں کر سکے گا۔ آپ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں، جب آپ مضبوطی سے کھڑی ہوں گی تو کوئی مرد آپ کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکے گا۔ علامہ صاحب، کیا شیریں مزاری صاحبہ کی بات سے کلیتاً اتفاق ممکن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جزوی اتفاق ممکن ہے اگر عورت اپنے پردے کا تحفظ کرے، اپنے آپ کو سیگریگیٹ کرے اور مناسب ڈسٹنس کے اوپر رکھے۔
اور ایسے مقامات پہ نہ جائے جہاں پہ اس کی عزت ناموس اور جان کو خطرہ، تو الٹیمیٹلی وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہی ہوتی ہے. یہ بات درست ہے کہ کئی ایسی عورتوں کے ساتھ بھی ہراسمنٹ کے واقعات رونما ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح کے کور بھی کیا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کور کرنا چھوڑ دیں یا پریکاشنری میت کرنا چھوڑ دیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں اس میں امکانات لازماً کم ہو جاتے ہیں آپ کی طرف ایڈوانسمنٹ پہ، آپ کی ہراسمنٹ کے، آپ کی ابیوز کے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو خود ایک ایسے مقام پہ لے جاتی ہیں جہاں پر آپ کی عزت کو، آپ کی ناموس کو اور آپ کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے نا کچھ نہ کچھ پھر اس بارے میں جو ہے نا معاشرے کو سوچنا پڑتا ہے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں اس چیز کو ڈینائی کرنا کہ معاشرے کے اندر میرا جسم میری مرضی کے نعرے کا نتیجہ کوئی منفی نہیں نکلا، یہ بات حقیقت سے آنکھیں چرانے کی بات ہے. جب آپ اپنے والدین کے چیک اینڈ بیلنس کو قبول کرنے پر مادہ و تیار نہیں ہوتے، جب آپ اخلاقی سٹینڈرڈز کو قبول کرنے پر مادہ و تیار نہیں ہوتے، جب آپ مورل سٹینڈرڈز کو قبول کرنے پر مادہ و تیار نہیں ہوتے، جب آپ معاشرے کے اندر موجود قوانین کا احترام کرنے پر مادہ و تیار نہیں ہوتے، تو اس کے الٹیمیٹلی کنسیکوینسز تو ہوتے ہیں، اس کے نتائج تو نکلتے ہیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو جہاں پر آپ نے محرم رشتہ داروں کی بات کی ہے، جہاں پر آپ نے دیگر فیکٹرز کی بات کی ہے، تو وہاں پر آپ کو نیوڈیٹی کی بات بھی کرنی چاہیے، آپ کو obscenity کی بات بھی کرنی چاہیے، آپ کو پورنوگرافی کی بات بھی کرنی چاہیے. آپ کو اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہیے کہ معاشرے میں ڈسپلن موجود نہیں ہے. ڈاکٹر صداقت صاحب نے جو بات کی ہے بالکل بجا طور پہ ارشاد فرمائی ہے کہ معاشرے کے اندر آج آپ اپنے نوجوان بٹوں کو جب کچھ کہتے ہیں تو باقاعدہ طور پہ بلیک میلنگ بلکہ سوئسائڈ کی دھمکیوں کے اوپر اتر آتے ہیں. جب آپ باقاعدہ طور پہ اپنی جان تلف کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں تو والدین کو آپ ایموشنلی بلیک میل کر کے اپنے لیے ان راہوں کو ٹریس کرنے کی بات کرتے ہیں، تلاش کرنے کی بات کرتے ہیں جن راہوں کا انجام اندھیرے ہوتے ہیں. جب آپ اپنے والدین کا چیک اینڈ بیلنس قبول نہیں کریں گے، جب آپ ان کی اتھارٹی قبول نہیں کریں گے، جب آپ ان کی سپرویژن قبول نہیں کریں گے، جب اپنے اساتذہ کی نصیحتوں قبول نہیں کریں گے، جب اپنے دینی جو آپ کے جو صحیفے ہیں، آپ کا اسکرپچر جو آپ کا قرآن مجید جو ہے، سنت نبوی شریف جو ہے، جب اس کے احکامات کو قبول نہیں کریں گے. ہم یہ بات کب کہتے ہیں کہ مردوں کو اپنی نگاہیں نہیں جھکانی چاہیے، لیکن ہم ساتھ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. ہم کب یہ بات کہتے ہیں کہ مردوں کی جارحیت جو ہے وہ جائز ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسلام کے اندر اور ہمارے قوانین ملکی کے اندر اس بارے میں کڑی سزائیں دی گئی ہیں. لیکن جب آپ پرائیویسی کے طور کے اوپر ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں پرائیویسی کے نام کے اوپر کہ جس کے اندر آپ باقاعدہ طور پر سیگریگیشن کو بالکل بلا دیتے ہیں، اخلاقی اور مورل اسٹینڈرڈ کو بالکل بلا دیتے ہیں، اور آپ کے والدین بھی آپ کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں آتے، تو وہاں پر جب کوئی سانحہ رونما ہوتا ہے تو جہاں پر ہم یہ بات کہتے ہیں کلپریٹ کو قرار واقع سزا دی جائے، اس کو پھانسی دی جائے، اس کو جو ہے کیپٹل پنشمنٹ دی جائے، تو ہم ساتھ ہی ان فیکٹر کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ان کی جو ہے نا شرم و حیا کا، ان کی جو ہے نا موڈیسٹی کا، یا ان کی سیگریگیشن کا، یا ان کی تربیت کا اہتمام کرنا پڑے گا. تو یہ بات بالکل بیلنس ہے، اس کے اندر کوئی بلیم کرنے والی بات نہیں ہے. عورتوں کو اسٹرانگ کریں، ان کو باقاعدہ طور کے اوپر یہ بات سمجھائیں کہ جو آپ کے ایڈوانس کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو روکا جائے، لیکن ساتھ یہ بھی آپ ان کو بات سمجھائیں کہ آپ کو ایک سیگریگیٹڈ انوائرمنٹ جو ہے نا ایک مناسب ڈسٹینس کے اوپر رہنا جو ہے نا آپ کے لیے ضروری ہے، اور آپ کو ان جگہوں سے بچنا چاہیے جہاں پر آپ کی عزت اور ناموس کا خطرہ ہو. اس میں کوئی تعداد نہیں ہے. ہم تعداد پیدا کر کے کئی مرتبہ اپنی مورالٹی کے سٹینڈرڈز کو جو ہے نا ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مذہب کے اوپر حملہ ہو جاتے ہیں. دونوں باتیں ہوموجینیس ہیں کہ کلپریٹ کو بھی سزا ملنی چاہیے اور ان تمام کے تمام جو ہے راستوں سے بچنا چاہیے جو بدکرداری یا آپ کی قتل و غارت کری کی طرف کو لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ریپ کے واقعات کا ازدواجی زندگی میں موجود مسائل ہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے؟ اس پر میں کچھ سٹڈیز پڑھ رہا تھا اور ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے کہ ریپ کے واقعات کا ازدواجی زندگی سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. آپ کی کیا خیال ہے؟ بہت سارے فیکٹرز بیک وقت جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں جن سارے فیکٹرز میں تھوڑا تھوڑا بہتری لا کر شاید اوورال نمبرز کو ہم کم کر سکتے ہیں، حالات کو بہتر کر سکتے ہیں. ایول شاید پھر بھی ایگزسٹ کرے گا لیکن ہم بہت بہتری لا سکتے ہیں. تو اس پہلو پر آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، مردوں اور عورتوں میں ایک بہت ہی بڑا بنیادی فرق ہے، بایولوجیکلی بہت بڑا فرق ہے. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ خواتین کے لباس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا کم لباس پہننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ سائنسی حقیقت ہے کہ فرق پڑتا ہے. اور اس بات کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہماری زندگی میں جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، جو انمول چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہوئے تو ہم اس کو ظاہر نہیں کرتے، دولت کو، زیور کو، ہم اسے چھپا کے ٹرانسپورٹیشن اس کی کرتے ہیں. اور خواتین بھی جو کہ کائنات میں جو رنگ ہے خواتین کے وجہ سے ہے، تو مردوں کی دلچسپی خواتین میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی خاص حکمت ہے کہ وہ عورتوں کی طرف بہت راغب ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کا حق ہے کہ انہیں تحفظ ملے
اور اس تحفظ میں جہاں معاشرے کے فرائض ہیں، جہاں حکومت کے فرائض ہیں، وہاں خواتین کا اپنی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور ان کے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا تحفظ کریں۔ میں ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اس کا ذرا حل مختصراً تمام مہمانوں سے کہ وہ کیا تجویز کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات جو ریپ کیسز ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ جو وائلنس ہوتی ہے، یا پھر یہ نور مقدم جیسے واقعات، نسیم بی بی جیسے واقعات، اس کی روک تھام کے لیے، ان واقعات کو بہت کم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فراد علی شاہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ نور مقدم کے کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ملزم ہے اس کے بارے میں یہ بھی رائے آ رہی ہے کہ وہ مینٹلی سک تھا۔ اگر وہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ یا اس کے وکلاء، کہ وہ مینٹلی سک تھا اور وہ نفسیاتی مسائل کا شکار تھا، کیا اس کو کسی قسم کی کوئی چھوٹ مل سکتی ہے؟ دیکھیں خان صاحب، اس میں ہمارا سی آر پی سی کے اندر پورا چیپٹر ہے 465 سیکشن سے آنورڈز کہ اگر اس کا بورڈ ہونے کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ وہ مینٹلی سک تھا تو اس کا کیس جو ہے وہ جنرل ایکسیپشن میں آ جاتا ہے، اور جنرل ایکسیپشن کے اندر اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا یا اس کو کسی ایسے ادارے میں رکھا جائے گا کیونکہ وہ چارج سمجھ نہیں سکتا۔ اور اگر قتل کرتے وقت وہ مینٹل النس کا شکار تھا اور وہ اپنے بیانڈ کنٹرول اس نے کیا ہے تو یہ جنرل ایکسیپشن پی پی سی میں پرووائڈڈ ہیں۔ جیسے ایک 10 سال کا بچہ اگر کوئی جرم کر دے تو وہ جرم نہیں سمجھا جاتا، اسی طرح اگر پاگل آدمی کو جرم کر دے تو وہ جرم نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ ایک ڈیفینس لائن ہو سکتی ہے ان کی۔ اب سیکنڈ تھنگ خان صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس نے جاتے جاتے یہ کہا کہ میں امریکن نیشنل ہوں۔ اگر آپ لا کو دیکھیں امیگریشن کے حوالے سے تو پاکستان کا اوریجن کنٹری ہے کہ وہ پہلے پاکستانی تھے اور اس کے بعد انہوں نے نیشنلٹی لی، تو اس کے بعد ان کو پاکستانی لا جو ہے ان کو کوئی ایگزیمپشن نہیں ہے، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس ایگزامپل ہے کہ ریمنڈ ڈیوس جب یہاں سے ایکویٹ ہوئے تو جو یہاں کے ان کے لیگل ایئرز تھے انہوں نے ان کے ساتھ اوفینس کو کمپاؤنڈ کیا تھا اور دیت کی رقم دینے کے بعد وہ یہاں سے گئے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو کہ اس قسم کے ڈیول نیشنل بچے جو ہیں ان کے ذہنوں میں ڈالی گئی کہ آپ امریکن نیشنل ہیں تو پاکستانی قوانین جو ہیں اس کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو ایسی کوئی بات یا کوئی ایسی ایگزیمپشن ان کے پاس حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ڈوئل نیشنل ہوتے ہوئے بھی اور چونکہ اوریجن کنٹری اس کا پاکستان ہے تو وہ فیس کرے گا اس کے نتائج کو۔ بالکل، اگر آپ پاکستانی نیشنل نہ بھی ہوں اور آپ باہر سے آ کے یہاں پہ کسی جیسے آپ تو یہاں کے قوانین کا اطلاع ہوگا، یہاں کے قوانین آپ ٹھیک ہے۔ نایاب، آپ نے اس سوسائٹی کو بہت ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا ہے، کچھ آپ نے آج رائے کا اظہار بھی کیا۔ یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں مختلف کیسز میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اکثر کیسز میں کامن ریزنز ہیں۔ آپ تجویز کیا کرتی ہیں؟ سوسائٹی میں کیا ہونا چاہیے؟ والدین کی ذمہ داری، کچھ کریکلم میں کچھ شامل کریں یا حکومت کچھ کرے یا قوانین ہوں، کیا کیا جائے کہ ان واقعات کی روک تھام ہو؟ جی، اس سے پہلے بس ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی، تجاویز پر بھی ہم آئیں گے، لیکن یہاں پر جو ڈسکشن آج ہوئی ہے اس پر میں بطور ایک خاتون اور بطور ایک سماجی کارکن ضرور اپنا ایک احتجاج ضرور ریکارڈ کرانا چاہوں گی، ڈاکٹر صداقت صاحب کی بات کی بہت زیادہ وکٹم بلیمنگ نظر آئی ہے۔ ڈاکٹر صداقت صاحب نے جو سائنسی وجوہات بیان کی، جی جو ڈفرینٹ پینلسٹ کی باتوں پر جہاں پر زیادہ بلیم یعنی سر قلم ایک آدمی نے کیا، ایک اتنا بھیانک واقعہ ہوا، لیکن تجاویز خواتین کو دی جا رہی ہیں کہ وہ یہ نہ پہنے، وہ یہاں نہ جائیں، وہ یہ نہ کریں، تو میرے خیال میں اسی کا نام مسوجنی ہے، اسی کا نام پیٹریارکی ہے کہ جرم مرد کریں اور اس کی جو سزا ہے وہ خواتین بھگتیں، کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں، وہ یہ سوچیں کہ ان کی غلطی تھی، شاید میں لبرل تھی، شاید میں ایسی تھی، شاید میں ویسی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر طرح کی خاتون کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ محرم رشتوں کے اندر بھی ہوتا ہے اور یہ برقعوں والی خواتین کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور یہ مدارس کے اندر بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور ابھی والدین کی غلطی فرحات شاہ نہیں صاحب کہہ رہے تھے کہ کئی خواتین، ہمارے پاس بے شمار کیسز ہیں کہ کئی خواتین آشنا کے ساتھ مل کر مردوں کو قتل کر دیتی ہیں، خامدوں کو، تو اپنے شوہروں کو قتل کر دیتی ہیں۔ بالکل ہوتا ہے۔ تو ڈومیسٹک وائلنس کے اندر ہر یہ چیز آتی ہے، ڈومیسٹک وائلنس کے اندر بچے بھی آتے ہیں، دونوں پارٹنرز بھی آتے ہیں اور والدین بھی آتے ہیں، ایلڈرلی بھی آتے ہیں، ہر طرح کی وائلنس ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ابھی ڈومیسٹک وائلنس کی شرح دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو تشدد ہوتا ہے وہ عموماً زیادہ طور پر مردوں کی طرف سے خواتین اور بچوں کے اوپر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جینڈر بیس نارمز کے ساتھ ہے۔ آخری بات جو
آپ نے تجاویز کی بات کی تو آف کورس اسٹیٹ کو اس میں بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے. اس میں سزاؤں کی بھی بات ہونی چاہیے, اس میں مائنڈ سیٹ بدلنے کی بھی بات ہونی چاہیے. وکٹم بلیمنگ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے, وکٹم کی غلطی کبھی بھی نہیں ہے. اور معاشرے کے اندر بیٹوں کی, مردوں کی بہتر تربیت کی بات تعلیم و بھی تربیت ہونی چاہیے, جو گھروں میں بھی ہونی چاہیے, اسکولز میں بھی. علامہ صاحب جی بالکل. دیکھیں جی, میں بنیادی طور پر بات سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک فیکٹر بہت زیادہ ضروری ہے, وہ یہ خشیت الہی اور ججمنٹ ڈے کے اندر انسان کی اکاؤنٹیبلٹی کا جو فیکٹر ہے نا, وہ آج ہمارے اندر مفقود ہو چکا ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں شاید ہمارے جو ہے نا اکاؤنٹ کرنے والا یا ہمیں جو ہے نا جج کرنے والی کوئی ذات دنیا میں موجود نہیں. یہ ایک سیکولر بلنڈ ہے جو ہمارے یہاں پہ پیدا ہو چکا ہے. انہوں نے احتجاج تو کیا, لیکن یہ بتائیں کیا موریلٹی, کیا دینداری, کیا کتاب و سنت سے بستگی, کیا اللہ کی حیثیت, کیا ڈے آف ججمنٹ کے اندر پیشی کا جو احساس ہے, کیا اس کو معاشرے پروموٹ کیے بغیر ہم ان کرائمز پہ قابو پا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جتنی مرضی آپ سوسائٹی ایڈوانس کر لیں, جتنے مرضی آپ کلچرل نارمز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, جب تک آپ حیثیت الہی سے محروم ہوں گے, ڈے آف ججمنٹ کی پیشی سے محروم ہوں گے, کتاب اللہ کی تعلیمات سے محروم ہوں گے اور مورل اسٹینڈرڈس کو صحیح طرح سے نہیں سمجھیں گے, آپ ان کے اوپر قابو نہیں پا سکتے. ڈاکٹر صداقت صاحب, دیکھیے میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو ویسٹرن ممالک ہیں اور امریکہ ہے جہاں لا انفورسمنٹ بہت سخت بھی ہے, وہاں بھی اگر خواتین کسی ایسی جگہ پہنچ جاتی ہیں جہاں کسی کو ناجائز موقع ملتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کا, تو وہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں ایسے واقعات وہاں بھی ہوتے ہیں. اور وکٹم بلیمنگ کی بات نہیں ہے. بے شک. تو سر بنیادی طور پر کی رائے یہ ہے کہ تعلیم و تربیت بڑی اہم ہے. وقت ختم ہو گیا میرے پاس پروگرام میں. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, بہت سی تجاویز آئی ہیں, امید ہے کہ اس پر والدین, اساتذہ, خود نوجوان اور حکومت عمل کرے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.